اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو وہ کافروں میں سے ہے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا، اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اسی پر چلنا۔ جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کو کہا آدم ہو جا، پس وہ آدم بن گیا۔ سورۃ آل عمران 59۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں کو آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ النساء اول۔ اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ الحجرات 13۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ الاعراف 179۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکے رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اور پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل و مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور بہکایا ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے درخت چکھا ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دونوں التجائیں کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ الاعراف 25-26۔